تو نوجوان صحابہ کرام کھٹے ہو گئے، یا رسول اللہ بدر میں تو ہم شریک نہیں ہو سکے، 313 صحابی آپ کے ساتھ گئے، انہوں نے فتح حاصل کی، انہوں نے اپنے جان کو قربان کیا، 13 صحابہ نے شہادت حاصل کیا، باقی 300 نے مال غنیمت حاصل کیا، آج ہمیں بھی موقع دیں، احد کا مقام ہے، چلتے احد کے مقام باہر نکل کر لڑتے ہیں، مدینے سے باہر نکلیں گے، لڑیں گے اور اپنی جانوں کی شہادتیں پیش کریں گے، شہادت حاصل کریں گے، اللہ ہم سے راضی، جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر غازی بن کے آئے تو مال غنیمت لے کے آئیں گے، پورے عرب پر، پوری دنیا پر اپنا روب چھوڑ کر آئیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھائے، خطبہ دیا، صحابہ کرام کو صبر کی تلقین دی، کہا جم کے لڑنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی دین کی خدمت کرو گے، اللہ کے کلمے کو بلند کرو گے، خدمت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تلواریں اٹھا کر نکلو، ہر قسم کی خدمت، مسجد کی خدمت کرنا، دین کی خدمت، تبلیغی جماعت میں نکلنا، دین کی خدمت، مسلمانوں کی مدد کرنا، دین کی خدمت، مدارس میں چندہ دینا، دین کی خدمت، دین کی کس خدمت میں جو بھی شکلیں ہیں، جو مسلمان، جو قوم، جو فرد دین کی خدمت کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، چاہے ایک بندہ دین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ تم پر کوئی قوم غالب نہیں آئے گی جب تم دیندار بنو گے، جب تم اللہ کو ماننے والے بنو گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جب ہم دیندار بنیں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے بنیں گے تو مسلمان ترقی کریں گے۔ جو شخص، جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوگا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ میرے عزیزو، صحابہ کرام 1000 کا لشکر نکلا، ادھر سے 3000 کا کفار، 700 کمانڈوز، 200 گھوڑ سوار، 3000 اونٹ، ادھر سے صرف 1000 کا لشکر نکل رہا ہے جن کے پاس چند گھوڑے، چند اسلحہ، جا رہے ہیں۔ 700 سچے صحابہ، 300 اس میں منافق تھے، 300 آدھے راستے میں جا کر 300 واپس ہو گئے، صرف 700 صحابہ کرام اللہ کے نبی باقی رہ گئے۔ ادھر سے 700 کا لشکر، ادھر سے 3000 کا لشکر، کس لیے جا رہے ہیں؟ دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، میں اپنے آپ کو پیش کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، ہمیں کوئی بقا ہے نہیں، اس دنیا میں صرف اور صرف بقا ہے ایک اللہ کو بقا ہے، اس دنیا میں صرف ایک ہستی کو بقا ہے، باقی سب نے مٹنا ہے۔ صحابہ کرام کو نہ مال سے محبت، نہ اولاد سے محبت، نہ جائیداد سے محبت، نہ مال غنیمت سے محبت تھی صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی۔ ہر وقت اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی اشارہ کریں اور اپنی جان کو پیش کر دیں، اللہ کے نبی حکم دیں اپنے مال کو حاضر کر دیں۔ صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، کیسے راضی کیا؟ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے راضی کیا کہ آسمان سے وحی اتری قرآن بن کر کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو آج بھی اللہ وہی ہے، رسول اللہ وہی ہے، جو دین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا وہی دین میرا اور آپ کا ہے۔ جو قرآن صحابہ کرام پڑھتے تھے وہی قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے، وہی اللہ ہے، وہی نماز ہے، وہی عبادتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے والے بن گئے، وہ صحابہ اللہ والے تھے، وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ ہمارے دل دنیا، مال، پیسہ، اولاد سے بھر چکا ہے، ہمارے دلوں کی محبت ان چیزوں کی ہے، لیکن صحابہ کرام کی دلوں کی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے تھی بس۔ آج بھی جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسا لے گا، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بسا لے گا، آج بھی اللہ اس سے ویسے محبت کرنے کے لیے تیار ہے۔
آج بھی محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے. شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس سے رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے نبی جی، یہ دنیا والے، یہ مسلمان بڑا تم سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ ہمیں تم سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، بڑے دعوے دار ہیں اللہ کے محبت کے. تو ان سب سے فرما دیں، ان سب کو بتا دیں کہ اللہ کا آرڈر ہے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو سب سے پہلے رسول اللہ کی اتباع کرو. رسول اللہ کی اتباع کریں گے، اس کے بعد اللہ کی محبت تک پہنچیں گے. صحابہ کرام رسول اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ صحابہ کرام سے محبت کریں گے. سارے کے سارے صحابہ کرام ہم سے افضل ہیں. دنیا کے تمام اولیاء، اس وقت کے تمام اللہ والے، سارا دن تہجد پر، سارا دن عبادت کرنے والے، ساری رات تہجد پڑھنے والے، ہر وقت قرآن پڑھنے والے، دن رات اللہ کی عبادت کرنے والے، جتنے سارے مل جائیں ایک صحابی کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں اگر اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے تو پہلے صحابہ کرام سے محبت کرو، پہلے صحابہ کرام کے دل میں محبت بساؤ. سارے صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج، سارے صحابہ کرام ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، سارے صحابہ کرام ہمارے دل کی دھڑکن ہے. اہل بیت والے ہمارے دل کی دھڑکن، اہل بیت والے ہماری محبت، اہل بیت والے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، سارے صحابہ کرام ہمارے. جب صحابہ کرام سے محبت ہوگی تو جا کے اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، جب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی پھر جا کے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. تو 15-14 شوال کو مسلمان، ادھر سے کافر، ادھر سے 700 کا لشکر، ادھر سے کافروں کا 3000 کا لشکر آمنے سامنے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، مقابلہ شروع ہو گیا، مسلمان غالب آنا شروع ہو گئے، شہادتیں شروع ہو گئی، کیونکہ 3000 کا لشکر ہے، ادھر سے صرف 700 مسلمان ہیں. شہادتیں شروع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو جبل رومات کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ تم اس پہاڑی، اس درے پہ چوکیداری کرو. اگر ہم مر بھی جائیں، ہمارے جسموں کو پرندے نوچ بھی لیں، پھر بھی آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اور ادھر صحابہ کرام کو کہا کہ جنگ کرو. صحابہ کرام بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے. ادھر سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیاد بن سکن، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بہادری سے نڈر ہو کر لڑ رہے ہیں، سب لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان کیا، من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو میرے اس تلوار کو لے، میرے اس تلوار کا حق ادا کرے. تو صحابہ کرام سارے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے دیں، یا رسول اللہ مجھے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تلوار دی. ابو دجانہ کیسے صحابی تھے؟ جب بھی جنگ میں نکلتے ایک سرخ پٹی ماتھے پہ باندھ لیتے اور وہ کہتے کہ بس میں نے اب کفن باندھ لیا، یا تو شہادت ملے گی یا تو اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہوگا.